وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جناب آج کا سبق ہمارا ہوگا 29ویں پارے میں سورۃ الدہر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سورہ مرسلات ہے اور پھر پارہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ نکال لیں سورۃ الدہر آیت نمبر 10۔ کل ہم نے 9 آیات تک تلاوت کی تھی، آج ہم نے اس آیت کی یہاں سے تلاوت کرنی ہے۔ تو چلیں قرآن مجید کھول لیں یا تو موبائل میں اچھے طریقے سے غور سے دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نخاف، ٹھیک ہے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ انا، سب سے پہلے نون کا غنہ ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیں جب نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ غنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو غنہ ہم ادغام بالغنہ کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن دوسرا غنہ جو ہے اس سے سادہ غنہ کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً صرف یہ نون کے اوپر اور میم کے اوپر شد آنے کی وجہ سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ان، اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، غنہ ادا کرتے کرتے الف کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا میں نے سنا ہے، ایسی غلطی کی جاتی ہے۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ان، نہیں، غنہ بھی ادا کرنا ہے اور الف مدہ بھی ادا کرنا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے ان نخاف، خو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ الف مدہ بھی ادا کرنا ہے اور فا کو لمبا نہیں کرنا۔ بعض لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں نخاف، یہ غلط ہے، نخاف صرف فو اتنا۔ من ربنا یوما عبوسا، من ربنا، یہاں پہ جو قاعدہ ہو رہا ہے یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں، اگر آپ اپنے پاس نوٹس میں لکھنا چاہتے ہیں تو نوٹس پہ لکھ لیں۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے ادغام بالغنہ اور ایک ہے ادغام بلا غنہ۔ یہ ادغام کی بلا غنہ والی یہ قسم ہے۔ بالغنہ کا مطلب ہوتا ہے غنے کے ساتھ، بلا غنہ کا مطلب ہوتا ہے غنے کے بغیر۔ تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، اور وہ کن حروف کے اوپر ہوتا ہے؟ وہ صرف اور صرف 2 حروف پہ لاگو ہوتا ہے، ایک لام اور ایک را۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد را آ جائے تو ادغام بالغنہ ہوگا، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد لام آ جائے تو بھی ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہ مثال ہمارے پاس را کی ہے، انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے سبق میں لام کی مثال آئے گی اور تنوین کی آئے گی تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گی۔ تو اگر اس کو کوئی پڑھے گا مر ربنا، اس نے غلط پڑھ دیا، کیونکہ یہاں پہ تو غنہ کسی قسم کا بنتا ہی نہیں ہے اور نہ جائز ہے، تو اسے ہم پڑھیں گے مر ربنا، لیکن ہم را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را پر پڑھی جائے گی۔ ربنا، الف کے ساتھ مدہ ہے، اس الف کو ادا کرنا ہے۔ یومن عبوسا، اچھا جی یہ دیکھیں اب یہ آ گیا تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے جو احکامات ہیں یہ ہے اظہار کا قاعدہ۔ یہاں پہ حروف ہلکی میں سے عین ہے تو یہاں پہ ہم تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے یومن عبوسا قمطریرا، لیکن یہاں پہ ہم نون کو چھپا کے پڑھیں گے، یہ ہے تنوین، اسے نون تنوین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ قاف حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے۔ حروف اخفاء 15 ہیں جن میں قاف بھی شامل ہے، تو جب ایسا ہو جائے وہاں پہ جب نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے تو اس کو چھپا کے پڑھتے ہیں۔ تنوین کی مثال آپ کے سامنے یہ ہے، کیسے پڑھیں گے؟ عبوسا قمطریرا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بہت اہم چیزیں سیکھنے والی، پہلے تو یہ سادی سی چیز ہے، خوف کو پر پڑھیں گے۔ اب اہم چیز کیا ہے؟ یہ توا پر پڑھنی ہے اور یہ را باریک پڑھنی ہے، پھر یہ را آگے پر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ توا کے ساتھ جو را ہے اس کو باریک پڑھنا ہے، لیکن اگری را جو ہے اس کو پر پڑھنا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ قمطریرا، قمطریرا، دونوں کو فیل کرے، اس را کو ہم نے تب باریک پڑھا، را کے نیچے زیر ہے، اس را کو ہم نے تب پر پڑھا کیونکہ اس را کے اوپر زبر بن رہی ہے۔
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم اللہ، یہ ہے موٹا قاف اور یہ حروف مصالیہ میں شامل ہے، اسے ہم پر پڑھیں گے۔ یہ ہے اللہ کا نام اور اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو اللہ کا نام پر پڑھیں گے۔ کیسے پر پڑھیں گے؟ فوقاهم اللہ، کل والے سبق میں جو اللہ کا نام آیا تھا اسے ہم نے باریک پڑھا تھا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے اس لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، شر یہ را بھی پر پڑھیں گے، ذلك اليوم۔ اچھا، اکثر لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، میم کو لمبا کر دیتے ہیں، شاید میں نے پہلے ماں پڑھا تھا میم لیکن یہ می ہے، ذلك اليوم، می نہیں پڑھنا آپ نے کیونکہ می تب ہوتا جب میم زیر یا می ہوتا یا میم کھڑی زیر می ہوتا، یہ ہے میم زیر می، ذالک اليوم، ٹھیک ہے۔ وَلَقَّاهُمْ، موٹا قاف ہے، اس کو پر پڑھیں گے اور کھڑی زبر کی ادائیگی ضرور کریں گے، نَظْرَةً۔ اچھا جی، زواد پر اور پھر را بھی پر، زواد اس لیے پر کیونکہ زواد حروف مصالیہ میں شامل ہے، را اس لیے پر کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ادغام بالغنہ کا قاعدہ آ گیا کیونکہ یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں جب نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد یا آ جائے یا واو آ جائے یا میم آ جائے یا نون آ جائے، ان چاروں حروف میں سے کوئی بھی اگر ایک حرف آئے گا تو وہاں پہ غنہ بنے گا۔ اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ٹھیک ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جی، وَجَزَاهُمْ بِمَا، یہاں پہ کسی کو یاد آیا کیا قاعدہ ہے؟ یہ میں نے کافی دفعہ بتا چکے ہوں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ میرے سے سبق پڑھتے ہیں تو آپ کا کام ہے قواعد کو دیکھنا اور ان کو سمجھنا، اور اگر آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو ایک کلاس کا رول ہوتا ہے، اس کا آپ کامنٹ سیکشن میں جواب دیا کریں۔ یقین کریں مجھے کمنٹ لینے کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے، صرف میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ آیا وہ حاضر دماغی سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو چلے میں آپ کو سمجھاتی ہوں پھر سے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میم ساکن کے بعد تجوید کے رول سے با آ جائے اس کے بعد تو پھر وہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، یہاں پہ ہونٹ بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا، یہ طریقہ اس کو ادا کرنے کا۔ صَبَرُوا، سواد بھی پر اور پھر را بھی پر، جَنَّةً وَحَرِيرًا، نون کے اوپر غنہ ضرور کریں گے کیونکہ نون پہ شد ہے، یہاں پہ غنہ ضرور کریں گے کیونکہ یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ اچھا، یہاں پہ اکثر دو را آ رہے ہیں، یہ جو را تھا ایک باریک تھا ایک پر، یہاں پہ جو تھا دونوں را پر، یہاں پہ جو تھا ایک را باریک اور ایک پر۔ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس میں بھی ایک را پر ہے اور ایک باریک اور ایک پر ہے۔ متکئین، حمزہ زیر یا ای، یہاں پہ یہ حمزہ پڑھی جائے گی اور یا صرف اکیلی نہیں پڑھی جائے گی، تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ یا مدہ بن گیا کیونکہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو یہ پڑھی جائے گی متکئین، ٹھیک ہے۔ فیہا، ہاں کو چھاتی سے ادا کریں، علی الارائک، اچھا جی، یہ را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اس لیے یہ را پر پڑھی جائے گی، لیکن یاد رکھیں ہمارے پاس یہ جو مد آئی ہے یہ 6 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یعنی جتنا ہم 6 الف مدہ پڑھتے ہیں نا ایک دفعہ میں پڑھ سکتے ہیں وہ یہ بنتا ہے، یہ 6 کھڑی زبر ہیں وہ اس میں بنتے ہیں۔ آسان طریقہ آپ یہ لے لیں کہ آپ 6 سیکنڈ تک اس کو لمبا کر لیں، آپ کی مد ادا ہو جائے گی۔ کیسے؟ علی الارائک، 6 سیکنڈ تک ہو گیا۔ لا یرون فیہا، پھر سے را کو پر پڑھنا ہے۔ اچھا، اکثر لوگ یہاں پہ کیا غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں لا یرون، غلط، لا یرون، یہ الف مد ادا کرنا ہے۔ فیہا،
اچھا جی، یہ ہا چھاتی سے نکلے گا. شمساؤں، یہ ادغام بالغنہ، نون تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے تو غنہ ضرور کریں گے. شمساؤں ولا زمہری را. اب دو پر اور باریک دونوں مثالیں آپ سب نے اکٹھی آئی ہیں، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ پر کس کو کہتے ہیں اور باریک کس کو کہتے ہیں. را کے نیچے اگر زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے، را کے اوپر اگر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو وہ را پر پڑی جاتی، جیسے یہ را بھی پر پڑی جائے گی اور یہ را بھی. اور اگر را ساکن آ جائے تو پھر ہم یہی قاعدہ ان سے پیچھے والے حروف کے اوپر لاگو کریں گے. آیت نمبر 13 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، تو اتنا سبق کافی ہے. تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں اور اپنا تلفظ درست کریں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ. انشاءاللہ ہم کل آیت نمبر 14 سے سٹارٹ لیں گے. پھر ایک دفعہ دیکھ لیں، یہ سورۃ الدہر ہے اور 29واں پارہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.